دوستو، آپ جیسے باذوق سامعین جب ملیں تو کسی بھی شاعر کا نصیب جگ جائے۔ میں ایک ایسے باوقار شخص کے حضور اپنی پیشی خود کو لے کے جا رہا ہوں، جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ وہ کمال کے سخنور ہیں، اس سے زیادہ کمال کے ادیب ہیں، کمال کے شاعر ہیں، بے حد دلکش شخصیت کے مالک ہیں، بہت اچھے مصنف ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں اور کمال کے ناظم ہیں۔ میں ایک شعر سے ان کا تعارف، ایک دعائیہ شعر، اور سیدھے سیدھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ تشریف لائیں کہ جب اس کی نوازش ہوتی ہے یہ معجزہ تب ہو جاتا ہے، الفاظ مہکنے لگتے ہیں، کاغذ بھی ادب ہو جاتا ہے۔ اور جس باوقار شخصیت کے حضور میں جا رہا ہوں، ایک شعر آپ کی طرف سے کہ کون سی، وسیم بریلوی صاحب کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، اور پوچھنا ہو تو غزل والوں سے جا کر پوچھو کیسے ہر بات سلیقے سے کہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کلیم قیصر نہایت ادب کے ساتھ زوردار تالیوں کے بیچ میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ حضرات، میں نے ان کی تعریف کی تھی، انہوں نے میری تعریف کی ہے، اس میں نہ ان کا کوئی رول ہے نہ میرا کوئی رول ہے۔ بس مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آبدہ آپا نے جو یہ گلشن کی آبیاری کی ہے یہ اسی طرح مہکتا رہے۔ یہ مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں تک مشاعرے کو لانے کے لیے بہت سے اوبڑ کھابڑ راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آنا پڑا ہے، اور یہ صرف آپ کی سماعتیں تھیں جس نے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا۔ یہ میرے دوست اسلم چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شبیر قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بے پناہ اچھے شاعر ہیں، ان سب نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا ہے، ایک ماحول دیا ہے، آپ سب نے دیا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر اس سے پہلے کہ میں جناب صدر کے حضور پہنچوں، میں منظر صاحب اور جناب صدر یہ شعر پیش کریں گے۔ غزل کی ابتدا ہوئی تھی جناب حسن کاظمی سے، ایک خوبصورت لہجے کی شاعری تھی، اور اسی غزل کا انتہا ہوگا جناب منظر پہ، پھر جناب صدر کے حضور ہم چلیں گے۔ میں برائے تضیع اوقات ہے لیکن میں پھر بھی شعر پیش کر رہا ہوں۔ مولانا فرمایا، عرض کیا ہے کہ جہاں سے انہوں نے جس سلسلے کو قطع کیا ہے میں وہاں سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے۔ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے۔ جس کو گونگا، سنیں حضرات، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے، مولانا شبیر صاحب سنیے گا، عرض کیا ہے کہ ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کو، اصل میں سنیے گا، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا۔ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا۔ بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا۔ بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا۔ ملاحظہ فرمائے، بالکل الگ موضوع کہ نبی کی ازدواجی زندگی کی لوگ نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے۔ نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے۔ کنواری لڑکیوں کو ہر طرح ترجیح دیتے ہیں،
کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں بہت کرتے اچھا، بہت کنواری اچھا، لڑکیوں کو ہر طرح ترجیح دیتے ہیں بہت اچھا ہے، واہ کنواری واہ واہ۔ لڑکیوں کو نبی کی ازدواجی زندگی کی بات کرتے کیا ہیں کہنے نبی کی سنتوں کو لوگ بنیادی نہیں کرتے کنواری لڑکیوں کو ہر طرح ترجیح دیتے ہیں کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں کرتے کسی بیوہ سے لیکن ہم کبھی شادی نہیں کرتے ملاحظہ فرمائے کہ کیا خبر تھی عشق کی نزدیکیاں اڑ جائیں گی آہا، کیا خبر تھی عشق کی نزدیکیاں اڑ جائیں گی پھول کا سب رس چرا کر تتلیاں اڑ جائیں واہ، گی کیا خبر تھی عشق کی نزدیکیاں اڑ جائیں گی پھول کا سب رس چرا کر تتلیاں اڑ جائیں گی عشق میں ڈوبے قلندر کو کبھی مت چھیڑنا بد دعا دے دے گا تو یہ بستیاں اڑ جائیں بہت گی اچھا ہے، عشق بہت میں اچھا ڈوبے ہے، بہت قلندر کو اچھا ہے۔ کبھی مت چھیڑنا کیا کہنے عشق میں کیا خبر تھی عشق کی نزدیکیاں اڑ جائیں گی پھول کا سب رس چرا کر تتلیاں اڑ جائیں گی عشق میں ڈوبے قلندر کو کبھی مت چھیڑنا بد دعا دے دے گا تو یہ بستیاں اڑ کہنے؟ جائیں واہ گی واہ واہ۔ بد دعا دے دے گا تو یہ بستیاں اڑ جائیں گی اب یہ 4 مصرے سن لیجئے پھر ایک چھوٹی سی غزل ترنم میں پھر منظر بھائی کی طرف آ جاؤں گا عرض کیا ہے کہ ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں واہ، آپا شعر سنیے گا کہ ہم زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں واہ واہ واہ، واہ، ہم واہ۔ زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی آ میرے محسن میں پہلے تیری گل پوشی کروں بہت اچھا ہے، تو نے بہت میری اچھا ہے، راہ میں بہت اچھا ہے، اچھا ہے۔ تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی ہم زباں کوئی ملے تو کلیم اس سے بھائی بہت سرگوشی اچھا۔ کروں ہم بہت زباں کوئی ملے تو اس سے سرگوشی کروں ورنہ بہتر ہے کہ خود کو نظر خاموشی کروں تو نے میری راہ میں کانٹے بچھائے تھے کبھی آ میرے محسن میں پہلے تیری گل پوشی کروں آ میرے بہت محسن اچھا۔ میں پہلے تیری ایک غزل کے 3-4 شعر سن لیجئے ترنم میں پھر ایک ماحول بنانے کے لیے چونکہ مجھے شروع سے محنت کرنی پڑ رہی تھی مشاعرہ کئی شکلوں میں آپ تک یہاں تک پہنچا ہے یہ سب تمام ذہین لوگ جانتے ہوئے بتاؤ بتاؤ۔ اس ستمگر کی کیا آرزو کیجیے واہ واہ، اس ستمگر کی کیا آرزو کیجیے آرزو کیجیے چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجیے چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجیے اس ستمگر کی کیا آرزو کیجیے آرزو کیجیے چھوڑیے اور کوئی گفتگو کیجیے اس ستمگر کی کیا آرزو کیجیے آرزو کیجیے ملاحظہ فرمائیں آرزو کیجیے اور ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجیے پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجیے ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں ان کے کوچے کے مخصوص آداب ہیں پہلے اشکوں سے اپنے وضو کیجیے اس ستمگر کی کیا آرزو کیجیے آرزو کی بلادہ فرمائے شعر آرزو کیجیے ایک شعراء یہاں بہت سے تشریف رکھتے ہیں قافیہ نظم کرنے کی کوشش کی ہے مزہ آئے گا آپ کو
مولانا سنیے گا شفیع بھائی، آرزو کیجئے مستقل رہنے کو، میں بھی کہتا نہیں مستقل رہنے کو، میں بھی کہتا نہیں مستقل رہنے کو، میں بھی کہتا نہیں، شہر دل سے گزر تو کبھو کیجئے، شہر دل سے گزر تو کبھو کیجئے، اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے، آرزو کیجئے۔ شعر آخر ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کیجئے، اگر آپ کی زندگی میں یہ محسوسات کے لفظیات ہوں تو آپ کی آواز ہم تک ملنی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، آرزو کیجئے ابن آدم ہوں، مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں، واہ، ابن آدم ہوں مجھ میں بھی کچھ، آپ کی پوری آواز آنی چاہیے، شعر آپ تک پہنچے تو، ابن آدم ہوں مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں، ابن آدم ہوں مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں، ذکر کیجئے مگر روبرو کیجئے، ذکر کیجئے مگر روبرو کیجئے، ابن آدم ہوں مجھ میں بھی کچھ عیب ہے، ابن آدم ہوں مجھ میں بھی کچھ عیب ہے، ذکر کیجئے مگر روبرو کیجئے، اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے، مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں، آرزو کیجئے رونق شہر دل دیکھنا ہو اگر، رونق شہر دل دیکھنا ہو اگر، رونق شہر دل دیکھنا ہو اگر، آرزوؤں کو قیصر لہو کیجئے، آرزوؤں کو قیصر لہو کیجئے، اس ستمگر کی کیا آرزو کیجئے، آرزو کیجئے، آرزو کی۔ بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ حضرات۔